نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم سورہ الفتح مدنی دور کی سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی۔ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ وہ پس منظر بیان کیا جا چکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کھلی فتح، روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ یہاں یہ فتح مبین، کھلی فتح صلح حدیبیہ کو فرمایا گیا، حالانکہ بظاہر اس صلح میں مسلمان کمزور اور دبے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کو فتح مبین فرمایا اس لیے کہ اس صلح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر نہیں دل فتح کیے، اور آئندہ کی ظاہری اور باطنی تمام فتوحات کی بنیاد یہ صلح حدیبیہ بنی۔ اسی لیے صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھا کرتے تھے۔ جب یہ صلح ہوئی تو حدیبیہ ہی میں یہ کہا گیا، اور یہ کہنے والے جلیل القدر صحابی تھے کہ کیا یہ فتح ہے؟ سورہ مبارکہ نے یہ فرمایا کہ فتح مبین ہے، تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا یہ فتح ہے جس میں ایسی شرائط طے پا گئیں اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ فتح ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح، ہاں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ فتح ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں بھی آپس میں چہمے گوئیاں وہ ہوتی تھیں کہ ہم لوگ وہاں گئے اور ہمیں وہاں سے آنا پڑا، ہم نے عمرہ نہیں کیا، احرام وہیں پر کھولنا پڑا، اور پھر ایک چند کمزور شرطوں پر ہم نے صلح کی۔ کیا یہ فتح مبین ہے؟ کیونکہ بات بہت بڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جب باتیں پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ بہت بری بات کہی، انہوں نے بری بات کہی، ذرا یہ سوچو ان کے دلوں میں ہمارے لیے کتنا بغض اور کینہ اور غصہ تھا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے از خود یہ کہا کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، باوجود کہ وہ طاقتور تھے۔ ہم ان کے شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے اور وہاں گویا کہ ان کے شہر میں بیٹھ کر ہم نے یہ صلح کی اور یہ شرطیں طے کی، تو وہاں تک پہنچ کر وہاں بیٹھ کر یہ معاہدہ کرنا، یہ کیا معاہدہ تو برابر کی قوتوں میں ہوا کرتا ہے، تو کیا انہوں نے ہماری برتری تسلیم نہیں کر لی؟ اور پھر خود ہی انہوں نے جنگ نہ کرنے کی اور بلکہ جنگ ختم کرنے کی خود یہ شرط پیش کی، یہ بھی ان کی ایک طرح سے ان کے کمزور پہلو کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس طرح جتنی شرائط ہیں ان میں اسلام کا اور مسلمانوں کا بھلا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پہنچ رہی تھی، اور جو آپ کی سیاسی بصیرت تھی وہاں تک اور کوئی نہیں پہنچا۔ آپ نے صلح کی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ صلح یہ فتح مبین ہے۔ یہ صلح ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے چند اعزازات عطا فرمائے۔ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے، کہ جیسے کوئی جنرل ایک سخت صورتحال سے نبرد آزما ہو اور حالات کو اپنی طرف پھیر لے تو حکومت اسے نشانات عطا کرتی ہے۔ ہمارے موجودہ زبان میں اس کو نشان کہتے ہیں، فلاں نشان دے دیا، فلاں نشان دے دیا، تو نشانات عطا کرتی ہے۔ یہ جو سچویشن تھی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے مثال تدبر کا اظہار فرمایا اور جس تحمل سے اس پوری سچویشن کو ہینڈل کیا اور مسلمانوں کا خون بہنے سے بچایا، ہر طرح سے عافیت رہی، اور آئندہ کے حالات وہ اپنے حق میں ہموار کر لیے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو نوازا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 نشانات اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پھر بات میں کہہ رہا ہوں بلا تمثیل، حضور کی شان تو ان چیزوں سے بہت بلند ہے، لیکن ہمارے نوجوان سمجھے 4 اسٹار جنرل جس نے بہت کارناموں کو انجام دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انسانی قدر کے اعلیٰ مقام پر ہیں، تو بس اللہ نے اپنی شان کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اپنے نشانات عطا فرمائے، اعزازات عطا فرمائے۔ ان میں پہلا نشان ہے مغفرت کا، نشان مغفرت آپ کے سینے پر سجایا، نشان مغفرت۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نشان مغفرت کیا ہے، یہ بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصول ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اللہ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا مرتبہ کسی کا زیادہ ہوتا ہے، بعض پرس اسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ ابرار اولیاء کا مقام ہے، نیک لوگ، ان الابرار لفی نعیم، لیکن ان سے اوپر کا درجہ ہے مقربین کا۔ قرآن پاک نے ان کا بھی ذکر فرمایا، اولئک المقربون، مقربین جو اللہ سے بہت قریب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ابرار ہیں، نچلے درجے کے اولیاء ہیں، ان کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں وہ نیکی، لیکن مقربین سے جو توقع ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے اونچا مقام، آپ کے بارے میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ ذنب استعمال فرمایا، لیکن ہر جگہ ہر لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا۔ جب نسبت بدلتی ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہاں اس کا مفہوم خود بخود بدل جاتا ہے۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ ابرار کی حسنات، مقربین کی سیئات ہیں، حالانکہ وہ سیئات ہوتی نہیں، وہ حسنات ہی ہیں، لیکن ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کی ہمیشہ سے ہمیشہ تک، یعنی آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے صلے میں
آپ کی ہمیشہ سے ماضی، ہمیشہ تک مستقبل، اگلی پچھلی تمام لغزشیں ہم نے معاف کر دی۔ وہ لغزشیں جو آپ کے مقام بلند کی حیثیت سے وہ لغزشیں سمجھی جائیں، عام انسان کے لیے نہیں، اولیاء کے لیے بھی وہ لغزش نہیں، لیکن آپ کے مقام رفیع، آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے جو کوتاہی یا لغزش سمجھی جائے، میرے حبیب میں نے وہ سب کچھ آپ کو معاف کر دیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے ہر اعتبار سے معاف فرما دیا، آپ عبادت میں، ریاضت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک نے مجھے اتنا نوازا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کا اور زیادہ شکر ادا کروں گا۔ ایک اور بھی ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوتی ہے، 13ویں سال ہجرت ہوتی ہے، 6 سال کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے، تو وہ 19 برس گزر چکے تھے۔ اب اسلام کے غلبے کی ایک جد و جہد تھی، لیکن ابھی تک وہ برابر نہیں ہو رہی تھی۔ صلح حدیبیہ تک ابھی تک وہ مکمل کامیابیاں حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، کوئی کمی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھل نہیں آ رہا، یہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ نہیں، انسانی عقل، ہم سیرت پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی بات اس میں کمی نظر نہیں آتی، لیکن وہ جو مالک ہے، اللہ ہے، وہ جس کمال کو چاہتا تھا، اللہ جس کمال کو چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کمی اس میں رہ گئی، یہ کمی اس میں رہ گئی، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کے ہاں کمال کا معیار اپنا ہی ایک معیار ہے۔ اب یہ کمی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ سبھی لوگ جو کوشش کر رہے تھے، ان سے جو کوتاہی یا کمی ہو گئی، قائد آپ ہیں، رہبر آپ ہیں، تو آپ کو کہا گیا اور دراصل دوسرے سب کو سنایا گیا کہ یہ آپ کے اصحاب سے اس میں جو کمی رہ گئی، ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو بہت پہلے اسلام کا غلبہ ہو چکا ہوتا، لیکن کوئی کمی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہم نے وہ جو آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہم جانتے ہیں، وہ بھی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دیں۔ جب وہ معاف ہو گئیں تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی فتح کے دروازہ کھلنے کے لیے، جب معافی مل گئی اور نشان مغفرت سٹار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ کے ذریعے صحابہ کرام ان کی بھی دستگیری فرمائی، اب اللہ تعالیٰ نے آئندہ کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ تو پہلا نشان مغفرت کا عطا فرمایا، دوسرا نشان اتمام نعمت ہے، نشان اتمام نعمت، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور یہ فتح مبین ہم نے آپ کو عطا فرمائی تاکہ آپ پر اپنی نعمتوں کو پورا فرمائے، آپ پر جو بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں ان کو کامل کیا جائے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ فتح عطا فرمائی۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک مسلمان روئے زمین پر آزادانہ اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کفر اور فسق مغلوب ہو جائیں،
اسلام غالب آ جائے تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اب دارالاسلام بنے گا اور اسلام کو غلبہ عطا ہوگا، اور یہ نعمت اسلام آپ پر، آپ کے اصحاب پر، امت پر یہ پوری کی جائے گی۔ تو دوسرا نشان اتمام نعمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر سجایا۔ تیسرا نشان ہدایت آپ کے سینے پہ لگایا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کو اللہ سیدھی راہ پر رکھے۔ آپ سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر آپ چل رہے ہیں۔ اب ہم یہ اعزاز عطا کرتے ہیں، کوئی آپ کو کبھی بھٹکانے نہیں پائے گا اور آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے۔ چوتھا نشان نصرت عطا فرمایا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کی زبردست نصرت فرمائے، یعنی ایسی نصرت کہ جسے کوئی روک سکے گا اور نہ دبا سکے گا۔ چنانچہ مشرکین اور منافقین کی سب کوششیں بے بس ہو گئیں، دم توڑ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اس طرح پر نصرت فرمائی۔ تو اس فتح مبین صلح حدیبیہ کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعزازات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جس نے مؤمنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان بڑھا لیں۔ یہ صحابہ کرام کو جو کچھ عطا فرمایا کہ اس کا ذکر ہے، وہ سکینت دل کی مضبوطی، اطمینان، سکون عطا فرمایا۔ اب صلح حدیبیہ کا سارا وہ واقعہ پڑھیے تو مکہ سے، مدینہ طیبہ سے جب نکلنے لگے تو منافقین نے ایک سراسیمگی پھیلا دی تھی، ایک خوف تھا، اور دوسرے لوگوں کے دلوں کو بھی توڑ رہے، ان کے حوصلے پست کر رہے تھے، جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، سچے تھے، ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط رکھا کہ جب حضور نے فرما دیا ہم دل و جان سے حاضر ہیں، اور ادھر مشرکین کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدینہ سے نکلے، سفر طے کرتے ہوئے حدیبیہ میں پہنچے۔ تو یہ اللہ تھا جس نے اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط رکھا، اور انہوں نے ایک نظم و ضبط کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کسی اشتعال میں نہیں آئے، کسی ایسے جوش میں نہیں آئے جو ڈسپلن کو خراب کرنے والا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ لشکر مارچ کر رہا ہو، اگر کمانڈر کے حکم سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کامیابی نہیں ہوتی، کمانڈر کو ماننا پڑتا ہے، آرڈر ماننا پڑتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے سر جھکا دینا اور آپ کے فرمان کے مطابق مارچ کرنا اور چلنا، یہ اس سکینت کا اثر تھا جو اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ڈالی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایمان تو پہلے ہی سے تھا، مومن تھے، لیکن جس طرح کی استقامت کا ثبوت دیا انہوں نے، اس کے نتیجے میں ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور مضبوط ہو گیا۔ دیکھیے، ایمان یہ کوئی جامد اور ساکن چیز نہیں ہے کہ نہ گھٹ سکے نہ بڑھ سکے۔ ایمان ہوتا ہے دل میں، اس کے بعد انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے۔ اور اگر انسان ایمان ہے اور پھر برے اعمال کرتا رہتا ہے تو اس ایمان کی مضبوطی کم ہوتی چلی جاتی ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ سرے سے نور ایمان بجھ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے دل میں۔ تو نیک اعمال سے ایمان میں ترقی اور مضبوطی ہوتی ہے، اور برے اعمال سے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ ہم نے یہ سکینت نازل فرمائی تاکہ ان کا ایمان میں اضافہ ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہی مالک۔ یعنی ان صحابہ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل فرما دیتا اس مقام پر، لیکن اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے صحابہ سے یہ کام لیا۔ یہ بھی اللہ کے لشکروں میں شامل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس موقع پہ دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے۔ تو اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سکینت اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں نازل فرمائی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہے اور مقصد اس سے یہ ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو مٹا دے، تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو کوئی داغ ان پر نہ ہو، وہاں ان کو کسی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ان کے نامہ اعمال سے ہر طرح کی خطاؤں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے کہ انسان ایسی زندگی دنیا میں بسر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ عام طور پر جو احکام دیے جاتے ہیں ان میں صرف مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتیں خود بخود اس میں داخل ہوتی ہیں، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا ذکر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مقام ہے بہت اہم مقام، صلح حدیبیہ کا سفر بڑا اہم سفر تھا اور ایک نازک سفر تھا۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان میں ان خواتین کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، وہی جو گھر سنبھالنے والے ہیں، لیکن ان خواتین نے رو رو کر ان کے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ ان کو حوصلہ بڑھایا کہ ہاں جاؤ، ہم گھر کا خیال رکھیں گے، تمہاری آبرو کا خیال رکھیں گے، تمہارے جو کچھ تمہارے ملک میں ہم اس کا خیال رکھیں گے، گھر تمہارے بالکل محفوظ ہیں، جاؤ اطمینان سے جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر گھر سے انسان کو سپورٹ نہ ہو، انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں اس کا تجربہ بارہا لوگوں کو ہو چکا ہوگا۔ گھر میں سکون ہے، انسان باہر کام اطمینان سے کرتا ہے، اور گھر میں اگر بے سکونی ہے، باہر کا بھی کوئی کام اطمینان سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس صلح حدیبیہ میں یا باقی غزوات میں لڑنے والے مرد ہیں، لیکن ان کی ڈھارس بندھانے والی عورتیں ہیں، ان کی پشت پناہ ان کی گھر کی عورتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اجر ہم ان مومن مردوں کو عطا فرمائیں گے وہی مومن عورتوں کو بھی عطا فرمائیں گے، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو سزا دے، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے۔ یعنی ایک بات ہو رہی ہے، سفر ایک ہی ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ سفر جنت میں داخل ہونے کا سبب بن رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہی سفر جہنم میں پہنچانے، جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ منافقین مرد بھی اور عورتیں جو مدینہ کے ماحول میں لوگوں میں ایک خوف پھیلا رہی تھی، ان کے دلوں کو توڑ رہی تھی،
وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح مشرکین مرد اور عورت مکہ مکرمہ میں جو کچھ وہ اقدام کر رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو کچل دینا ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے۔ منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان خود فریبی کا شکار ہے، بھلا مکہ میں جانا، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہاں جائیں گے مشرکین کے گھر میں اور بچ کے آ جائیں گے، یہ بچ کے واپس نہیں آتے، برے گمان۔ اور مشرکین وہ بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہے تھے کہ چلو اب یہ آ تو رہے ہیں، آئیں گے تو ہم ان سے برا سلوک کریں گے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ برے برے گمان کر رہے تھے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، یہ بری گردش، بری لپیٹ خود انہی پر پڑے گی۔ یعنی جو بات یہ غیروں کے یعنی مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ برائی کی گردش، ان کی بری سوچ کی لپیٹ میں یہ خود آئیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان تباہ ہوں گے، نہیں، یہ مشرک تباہ ہوں گے، یہ منافقین رسوا ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ فرمایا ان پر اللہ کا غضب، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو انجام سوچنا چاہیے۔ مومن اگر جان پر کھیل بھی جاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے گا۔ منافق یا مشرک وہ یہ ذرا سوچے جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، وہی ان کا مالک ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پہلے بھی یہ بات فرمائی گئی وہاں مومنین کے حوالے سے۔ اب اس کے علاوہ جو اللہ کے غیبی لشکر ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی سے جو کام چاہے لے لے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بہت معمولی چیز ہے، لیکن اللہ اس سے بہت بڑا کام لے سکتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو سمجھنا یہ آسان نہیں، حالات کو پھیر دینا یہ بھی اللہ کا ایک لشکر ہے۔ حالات کو پلٹ دیا، یہ کس خیال سے گئے تھے، وہاں کیا ہوا اور پھر کیا اس کے نتیجے میں آنا، یہ سب کچھ حالات کا الٹ پھیر، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھا۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے، جو کام کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور صاحب حکمت ہے کہ اس کا کوئی کام بے سوچے سمجھے نہیں ہوتا، حکمت اور تدبر پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام، آپ کے مقام سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور آپ کے حقوق سے بھی اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور بشارت سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ شاہد ہیں، شہادت دینے والے ہیں، آپ شہادت دینے والے ہیں لوگوں کے اعمال کی، کیا لوگ کرتے رہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کے دن شہداء آئیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شہادت دیں گے۔ اسی طرح سورہ حج کے آخر میں بھی یہ مضمون ارشاد فرمایا گیا کہ کون لوگ ایمان لائے، کن لوگوں نے اسلام کو رد کیا، اور پھر ایمان لانے والے ان کے معاملات کیا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ شہادت دیں گے، اور آپ بشارت دینے والے ہیں کہ جو نیکی کی راہ پہ چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا،
اور آپ خبردار کرنے والے ہیں کہ دیکھو یہ برائی کی راہیں ہیں، یہ گناہ کی راہیں ہیں، یہ کفر اور شرک کی راہ، یہ آپ کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اور حق یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام، نماز میں اور نماز سے باہر، یعنی ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرو۔ صبح و شام کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف صبح اور صرف شام میں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ نماز بھی اس کی تسبیح ہی کی ایک صورت ہے، اسی طرح نماز کے باہر بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اس کی تسبیحات، اس کی تنزیہات میں یہ چیز داخل ہے۔ اس آیہ کریمہ پر غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے کہ آپ شاہد ہیں ہمارے حالات کے، آپ مبشر ہیں اور آپ نذیر ہیں، ان اوصاف حمیدہ کا تقاضا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور تعظیم و توقیر بجا لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور صبح و شام یعنی ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ ایمان کے بعد لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان کے بعد پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور تعظیم و توقیر کا ذکر ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لے آئے تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور آپ کی مدد کرو۔ پھر تسبیح و عبادت کا ذکر ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تعظیم، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت۔ یہ اشارہ ہے کہ جس مومن کے دل میں اور قول و عمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہ ہو، اس کی عبادت و ریاضت مردود ہے۔ عبادت بھی تب قبول ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم، توقیر اور آپ کی مدد انسان کرے، وگرنہ عبادت یعنی آپ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، وگرنہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایمان کے بعد مومن پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ادب دل میں پیدا کرے، اور جو آپ کی مدد اور توقیر سے جی چراتا ہے، آپ کی مدد اور توقیر سے جی چراتا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان فرمائے گئے، ان میں پہلا حق ہے آپ کی تعزیر، یعنی آپ کی مدد اور آپ کی نصرت کا، اور پھر ذکر ہے وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی تعظیم اور توقیر کا۔ پہلے نصرت کا اور پھر تعظیم اور توقیر کا ذکر ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ کی حقیقی تعظیم اور توقیر یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کی جائے۔ صرف زبانی کلامی توقیر کافی نہیں ہے۔ ہم محبت کے نعرے لگاتے ہیں، جان قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو موجود ہے، اس دین کی مدد نہیں کرتے ہیں، اور دین کی مدد کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، دین کو
اپنی ذات پر اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کی مدد ہے۔ اور حقیقی تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے، جس کے لیے آپ نے جنگیں لڑیں، اپنی زندگی کھپا دی، وہ یہی دین ہی تو تھا، وہ دین ابھی موجود ہے۔ آپ نے کئی نظموں میں، نعتوں میں یہ سنا ہوگا کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو غار حرا کا کوئی پتھر ہوتا، مدینے کی گلی کا کوئی روڑا ہوتا، میں وہ کوئی درخت ہوتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کی تلوار بن جاتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کے دور میں ہوتا، کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ تو ایک مرتبہ یہ ایسے ہی ایک صاحب جنہوں نے اس طرح کی یہ نعت لکھی اور بڑی یہ پڑھی جاتی ہے، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ حضور تو اب بھی موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کاش میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں حرا کا پتھر ہوتا، میں آپ کے راستے کا روڑا ہوتا۔ کہ حضور تو اب بھی موجود ہیں، بن جاؤ غار حرا کا پتھر اور روڑا بن جاؤ۔ کس نے کہ حضور کہاں موجود ہے؟ حضور، یہ آپ کا دین موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے تو گویا حضور موجود ہے، آپ کی سنت، آپ کی شریعت موجود ہے تو گویا حضور موجود ہے۔ آپ کو کس نے روکا کہ قرآن پہ عمل نہ کرو؟ آپ کو کس نے روکا کہ سنت پہ عمل نہ کرو؟ بن جاؤ ابھی بھی، حضور کی مدد کرو۔ یہ باتیں بس ایک خواہشات ہیں اور بے عملی کے بہانے ہیں، یہ بے عملی کے بہانے ہیں دراصل۔ ایک اور بات یاد آ گئی، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، پنجابی کے ایک بڑے اچھے شاعر بھی اس مجلس میں تھے، انہوں نے تو وہ اپنا کلام سنا رہے تھے، اب میں بیٹھا تھا تو مجھے دیکھ کر انہوں نے آپ کو نعت سناتا ہوں، جو سنا۔ تو اس نعت میں انہوں نے بڑے پرسوز انداز میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کاش کہ مدینہ طیبہ چلا جاؤں، میں آپ کی زیارت کروں، ایسا ہے اور ایسا ہے۔ واقعی میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ محترم، آپ تیاری کریں، میں آپ کو عمرے کے لیے بھجواتا ہوں۔ اور میرے دل میں تھا کہ ان کے عمرے کا خرچ میں برداشت کروں گا، آپ تیاری کریں، جائیں۔ میرے حضور کی اتنی نعت کہہ رہا ہے اور مدینے کے فراق میں ایک شخص تڑپ رہا ہے، تو بھائی مجھ سے تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ میں آپ کو وہاں بھجوا دوں۔ تو آپ چلیں، عمرے کی تیاری کریں۔ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے آسٹریلیا جانا ہے، میں نے فلاں جگہ ٹائم دیا ہو۔ بہت زور لگایا، میں نے بہت زور لگایا، نہیں مان۔ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں، چوری کھانے والے مجنو ہوتے ہیں، جان دینے والے، خون دینے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چیز فرماتا ہے کہ جب مان لیا کہ اللہ میرا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رسول بن کر آئے ہیں، تو پھر مدد کرو اور جو دین ہے اس پر عمل کرو۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے بیعت کا، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تھا، انہوں نے وہاں روک لیا اور ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر ایک پھیلی، یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، یقین نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اگر ہو جاتی تو ایسی صورت کے لیے اپنے آپ کو اور صحابہ کو تیار کیا۔ آپ کی کر کے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پختہ وعدہ کرنا، اس کا نام بیعت ہے۔
بیعت کا لفظ بیع سے لیا گیا. بیع کا معنی ہے بیچنا. گویا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان آپ کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوں، اور بدلے میں کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے اللہ مومنین سے ان کی مال اور جان خریدتا ہے، یہ بیچتا ہے. تو بیعت کا معنی ہے وعدہ کرنا، پختہ وعدہ. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، چاہے اس میں ہماری جان چلی جائے. سب صحابہ نے بیعت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ یہ بھی ایک بات تھی کہ شاید وہ زندہ ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر عثمان اس وقت یہاں پہ ہوتے تو یقیناً وہ بھی بیعت کرتے. حالانکہ بیعت تو ان کے لیے لی جا رہی تھی، یقیناً وہ بھی بیعت کرتے. تو فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا یہ ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں کہ اپنی جان دے دوں گا. یہ بہت بڑا اعزاز تھا. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت کی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. جو لوگ، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بن گئے، یہ اللہ بن گئے، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ آپ کی ذات یا آپ کی شخصیت پر وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس اعتبار سے بیعت کر رہے تھے کہ یہ رسول زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نمائندے ہیں. تو نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کرنا مالک کے ہاتھ پر بیعت ہوا کرتا ہے. تو فرمایا یقیناً وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. جب سب مل گئے اب فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اتحاد ہو جائے کسی خاص مقصد کے لیے تو پھر اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. یہ حضرت عثمان کا وہ اعزاز ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. ہر صحابی کی اپنی اپنی فضیلت اور اپنی اپنی شان ہے. حضرت عثمان اپنی اس شان میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شخصیت پر بھرپور اعتماد تھا، بھرپور اعتماد تھا. آپ پسند فرماتے تھے، اعتماد فرماتے تھے. چنانچہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو جن لوگوں نے آپ کے خلاف شورش برپا کی، ہنگامہ کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ پر اصل میں حملہ کیا ہے، ان کے خلاف ہنگامہ کیا. یہ بڑا جرم ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا. فرمایا کہ اب بیعت ہو گئی، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، پھر جو عہد توڑے گا تو بس عہد شکنی کا وبال اسی پر پڑے گا. عہد کو پورا کرو، عہد کر لیا تم نے، اب جو عہد توڑے گا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو عہد شکنی اللہ کا وبال لے کر آتی ہے، اور یہ وبال اسی پر پڑے گا جس نے عہد توڑا. اس کے برعکس ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، جس بات پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا جس نے اسے پورا کیا تو عن قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو آپ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا حال پڑھیے. فرمایا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے وعدے پورے کرو،
میں تم سے کیے وعدے پورے کروں گا۔ تو اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو، عہد شکنی ہو، پھر سزا بھی بڑی سخت ملتی ہے۔ اس مقام پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ وطن عزیز جس میں آج ہم بیٹھے ہیں اور آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن میں ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور جو باتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، جن کے اختیار میں ہے، اس کا جواب تو انہیں دینا ہوگا۔ لیکن اس نعمت کی قدر کرنا اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے دین کے نفاذ کے لیے یہ ایک خطہ ارضی چاہتے ہیں، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی کے نتیجے میں اجر عظیم یعنی استحکام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے ہماری بیماریوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قرآن کے وسیلے سے ہمارے ظاہری اور باطنی رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمارے گھروں کی اور ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی نصرت فرما، دشمنوں کو، اسرائیل کو اور جو ان کے پیچھے سازشیں کر رہے ہیں اور ان یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔